ہر انسان اپنی زندگی میں ایک لمحے کا انتظار کرتا ہے، صحیح وقت کا انتظار۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بڑی تبدیلی کے کنارے کھڑے ہیں، لیکن آپ کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ آپ خود سے کہتے ہیں بس ایک مہارت اور سیکھ لوں پھر شروع کروں گا، تھوڑے اور پیسے جمع ہو جائیں پھر خود کو محفوظ محسوس کروں گا، ہر ممکن مسئلے کا حل سوچ لوں پھر سفر شروع کروں گا۔ یہ احساس بہت عام ہے۔ یہ وہ احساس ہے جب انسان زندگی شروع کرنے سے پہلے مکمل تیار ہونا چاہتا ہے، لیکن یہی خواہش ایک قید بن جاتی ہے۔ جب ہم مستقبل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم حال میں عمل کرنے کی طاقت کھو دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھداری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم صرف خوفزدہ ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، ایک ایسے شخص کی جو سفر پر جانا چاہتا تھا۔ یہ کہانی ہے ان بوجھوں کی جو ہم ان مسائل کے لیے اٹھاتے ہیں جو ابھی ہوئے ہی نہیں۔ ایک پرسکون وادی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام شان تھا۔ وہ وادی محفوظ تھی، لیکن اس کے چاروں طرف اونچے پہاڑ تھے۔ شان کا خواب تھا کہ وہ ان پہاڑوں کے پار دیکھے۔ اس نے ایک سنہری شہر کی کہانیاں سنی تھیں جہاں لوگ آزاد اور خوش تھے۔ وہ وہاں جانا چاہتا تھا، کسی بھی چیز سے زیادہ۔ لیکن شان ایک بہت محتاط انسان تھا۔ وہ غلطی سے ڈرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک سمجھدار انسان ہر چیز کی تیاری کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا میں تب نکلوں گا جب مکمل تیار ہو جاؤں گا۔ ایک دن اس نے ایک بڑا مضبوط بیگ خریدا اور ایک فہرست بنانا شروع کی ان تمام خطرات کی جو اسے پہاڑوں میں پیش آ سکتے تھے۔ سب سے پہلے اس نے سردی کے بارے میں سوچا اور ایک بھاری گرم کوٹ بیگ میں رکھ لیا۔ پھر اسے بھوک کا خیال آیا۔ اس نے خشک گوشت اور اناج کے کئی تھیلے رکھ لیے۔ پھر بارش کا خوف آیا۔ اس نے ایک بڑا خیمہ رکھ لیا۔ پھر جنگلی جانوروں کا خیال آیا۔ اس نے ایک بھاری تلوار رکھ لی۔ پھر اندھیرے کا ڈر۔ اس نے ایک لانٹین اور تیل کی بوتلیں رکھ لیں۔ آخرکار بیگ بھر گیا، بہت بڑا اور بہت بھاری۔ اگلی صبح شان نے بیگ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ بیگ بہت بھاری تھا۔ وہ اپنی ہی حفاظت کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ وہ ہر روز کوشش کرتا، لیکن بیگ ہمیشہ بھاری رہتا۔ وہ کھڑکی سے پہاڑوں کو دیکھتا رہتا، تیار تھا مگر چل نہیں سکتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی اس کے دروازے سے گزرا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا تھیلا اور ایک لاٹھی۔ وہ خوشی سے سیٹی بجا رہا تھا اور پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ شان نے اسے روکا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، سنہری شہر۔ شان حیران ہوا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ تیار نہیں ہیں۔ بوڑھا اندر آیا اور اس کے بھاری بیگ کو دیکھا، پھر بولا، تمہارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی تم یہاں ہو۔ اس نے بیگ کھلوایا اور ہر چیز پر سوال کیا۔ یہ تلوار کیوں؟ بھیڑیوں کے لیے۔ کیا آج کوئی بھیڑیا ہے؟ نہیں۔ تو تم آج اس دشمن کا بوجھ اٹھا رہے ہو جو موجود ہی نہیں۔ اسی طرح اس نے خیمہ، اناج، کوٹ سب نکلوایا۔ آخر میں بیگ ہلکا ہو گیا۔ شان گھبرا گیا۔ اب میں محفوظ نہیں ہوں، میں تیار نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، تم تیاری اور پیش گوئی میں فرق بھول گئے ہو۔ تم مستقبل کو نہیں جانتے، تم صرف آج کو جانتے ہو۔ اس نے ہلکا بیگ اس کے ہاتھ میں دیا۔ تم ہزار ممکنہ مستقبلوں کا بوجھ اٹھا رہے تھے، کوئی انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر بارش ہوئی تو تم حل نکالو گے، اگر سردی ہوئی تو آگ جلاؤ گے، اگر خطرہ آیا تو اس وقت مقابلہ کرو گے، لیکن تم اس وقت نہیں لڑ سکتے جب مسئلہ صرف ایک خیال ہو۔ شان نے بیگ اٹھایا۔ پہلی بار وہ ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، پہاڑوں کی طرف دیکھا، اور اس بار اس نے حساب نہیں کیا، صرف قدم بڑھایا۔ وہ چلا اور چلتا گیا۔ کبھی بارش آئی، کبھی بھوک لگی، لیکن اس نے ہر مسئلہ اسی وقت حل کیا، اور آخرکار وہ سنہری شہر پہنچ گیا، آزاد اور ہلکا۔ یہ کہانی ہماری زندگی کی عکاسی ہے۔ ہم سب شان ہیں، ہم سب کے پاس خواب ہیں، لیکن ہم چلتے نہیں۔ ہم اپنے ذہن کو کیا ہوگا اگر سے بھر دیتے ہیں۔ اگر ناکام ہو گیا تو؟ اگر لوگ ہنسے تو؟ اگر سب غلط ہو گیا تو؟ یہ سب وہ بوجھ ہیں جو ابھی موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جو ابھی ہوا ہی نہیں۔ جب آپ کل کے مسائل آج اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ اصل تیاری کیا ہے؟ خود پر یقین۔ یہ یقین کہ جب وقت آئے گا آپ حل نکال لیں گے۔ جب بھی آپ ڈریں، خود سے پوچھیں، کیا یہ مسئلہ ابھی ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو اسے چھوڑ دیں۔ صرف آج پر فوکس کریں، ایک چھوٹا قدم، ایک چھوٹا عمل۔ اپنا بیگ ہلکا کریں اور چلنا شروع کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے خوفناک چیزیں پہاڑ پر نہیں تھیں، وہ صرف آپ کے بیگ میں تھیں۔
اگر یہ کہانی آپ کو ہلکا محسوس کرائے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اور آج ایک ایسا قدم اٹھائیں جو آپ کا اپنا ہو، کیونکہ زندگی انتظار کرنے والوں کو نہیں، چلنے والوں کو ملتی ہے۔